اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین۔ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے تقریباً، اس کے بعد ایک آیت اور ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ پیغمبر مایوس ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، تو ہماری مدد آ پہنچی اور بچا دیے گئے وہ جن کو ہم نے چاہا، اور ہمارا عذاب جرائم پیشہ قوم سے ٹلنے والا نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ پر صحابہ کے عہد سے بحث رہی ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بعض قراءات ہے، تو اس سلسلے میں چند توجیحات ہے۔ مثلا یہ کہ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام مایوس ہوئے کہ یہ قوم اتنے معجزات دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لائی۔ وظنوا، اور انبیاء ہی نے یہ سوچا یا گمان کیا، انہم قد کذبوا، کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ پہنچی۔ یہ انہوں نے کیا سوچا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا؟ تو جمہور مفسرین نے، جن میں ابن عباس بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وعدہ الہی اور نصرت کے پہنچنے میں دیر ہونے کی صورت میں انبیاء من حیث البشر اور انسانیت یہ سوچ سکتے ہیں۔ مثلا یونس علیہ السلام اس لیے تو ناراض ہو کے گئے کہ جو وقت مجھے دیا گیا تھا اس کے مطابق عذاب نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ نے جلدی کی۔ اور پیغمبر نے جو بدر کے میدان میں دعا مانگی، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد، اگر ان مٹھی بھر صحابہ جو میں مشقت کر کے تیار کر چکا ہوں آپ نے بے مدد چھوڑا، تو پھر آئندہ کوئی نام لیوا و عبادت گزار پیدا نہیں ہوگا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مال و دولت کو دیکھ کر اور اس کی عیاشی و فحاشی کو حق تعالیٰ سے نہیں کہا کہ آپ نے ان کو یہ مہلت دی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے؟ حق تعالیٰ نے کہا دعا قبول ہو گئی تم دونوں کی، اور زیادہ وہ نہ کرو، چھوڑو بس۔ تو انبیاء علیہ السلام کے دو مقامات ہوتے ہیں، ایک بشریت و انسانیت، اور ایک نبوت اور رسالت۔ نبوت اور رسالت کے پیش نظر تو کوئی خلاف اولا بات بھی نہیں ہوتی، شرائع اسی پر موقوف ہے، لیکن بشریت اور انسانیت کی وجہ سے بعض اوقات کچھ نرم گرم پوزیشن اختیار کرنا۔ حضرت اقدس مولانا انور شاہ کہتے ہیں جو اس کا منکر ہے اس کو علم کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ ایک اور توجیہ بھی کی گئی ہے، یہاں تک کہ انبیاء اور مرسلین قوموں کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے۔ وظنوا، اور انہیں یقین ہو گیا، ظن بمعنی یقین شرع میں تعامل میں موجود ہے، انہم قد کذبوا، کہ بے شک ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ یہ جھوٹ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، قوم کے درمیان ہے، کہ قوم نے کہا تو تھا کہ ہم معجزات دیکھ کر ایمان لائیں گے، معجزات تو دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ جاءہم نصرنا، پھر ہماری اور طرح مدد آ پہنچی۔ ام المومنین فرماتی تھی کہ کذبوا نہ پڑھو، کذبوا پڑھو، یہاں تک کہ مایوس ہوئے پیغمبر لوگ اور انہوں نے یقین کیا کہ ان کی تکذیب حد درجے کی گئی، قوم کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں رہی تکذیب نہ کرنے کی۔ جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ پہنچی۔ فنجیا، پس بچا دیے گئے، من نشاء، جن کو ہم نے چاہا، ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں پسپا ہوتا ہے ہمارا عذاب جرائم پیشہ لوگوں سے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یقیناً ہے ان کے بیان میں عبرت عقل والوں کے لیے۔
ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن اگلی کتابوں کی مصدقہ ہے، وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ بعض تعبیرات لوگ ناقص کرتے ہیں۔ ابھی ابھی عزیزم جنید کے فون پر ایک پیغام نشر ہوا اور اس میں کہا کہ حضرت اقدس مولانا انور شاہ کی شرح بخاری جلد 3 صفحہ 276 پر حضرت شاہ صاحب نے ہر طرح کی قرآن خوانی اور اس پر اجرت لینا دینا منع کیا، حالانکہ یہ بالکل فحش غلط کہا ہے اور شاہ صاحب پر تہمت لگائی۔ یہ عبارت پوری پڑھ لے، دیکھیں، میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ مسئلہ تو فقہاء نے اور محدثین نے لکھا ہے، لیکن حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ نعم یستفاد من تعلیل قاضی خان ان استثناء الاشیاء المذکورہ یتحمل المذہب ایضاً، کہ ان چیزوں کا لینا دینا ہمارے مذہب میں بھی جائز ہے۔ فقال ان الوظائف فی الزمان الماضی کانت علی بیت المال، گزشتہ زمانے میں یہ کام بیت المال کرتا تھا، ولما انعدم، جب بیت المال نہ رہا، عادت الفریضۃ علی رقاب الناس، تو یہ فرائض لوگوں کے ذمہ ہو گئے، وعلیہ الاعتماد عندی، اور اسی پر میرا اعتماد ہے، شاہ سے فرماتے ہیں۔ اتنی صریح عبارتوں کو کھا کر پرانی دم لپیٹنا اور آگے پیچھے کرنا، یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں لأن رتبۃ قاضی خان اعلیٰ من الہدایہ، اور آگے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جواز 3 کتابوں سے نکالی ہے، تینوں معتبر ہے حنفیہ کا، ایک تو یہ قاضی خان ہے اور دوسرے شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر ہے، اور ایک کتاب اور حضرت نے فرمائی کہ ان تینوں سے پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً جائز ہے، ہر چیز جائز ہے قرآن کریم کے عنوان سے، کیونکہ احادیث میں تو احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جو کچھ تمہیں اللہ کی کتاب پر ملے وہ بہترین ہے۔ پھر اس میں قرآن خوانی اور تراویح کا حافظ اور ضرورت اور عدم ضرورت اور تعلیم اور عدم تعلیم ضروریات میں سے ہے، امامت ہے، اذان ہے، تدریس ہے، یہ سب کے سب اختراعی باتیں ہیں۔ اس کی حقیقت نہیں، فیض الباری جلد 3 276 تا 277۔ پھر حضرت شاہ صاحب کا نام تو اس میں قطعاً لینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کئی جگہ کہہ چکے ہیں مجھے ابن عابدین کی تنقیح منظور نہیں ہے، اور فرمایا انہوں نے اجارہ کی جو تعریف کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور در مختار کی جو عبارت ہے حضرت فرماتے اس کی تعریف کے مطابق ابن عابدین کی تعریف غلط ہو رہی ہے۔ اور پھر حضرت شاہ سے ایک جگہ یہاں بھی تک کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتاب الاجارہ و بیوع کا تھا ہی نہیں، یہ تو کتاب البر والصلہ کا تھا، اور وہاں انہوں نے مستقل عنوان قائم نہیں کیا، تو پھر مختلف مشکلیں پیش آ گئی۔ اسی طرح حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بنوری نے جب اس مسئلے پر معارف السنن شرح ترمذی میں کلام کیا اور فرمایا کہ لوگ فرق کرتے ہیں کہ دنیا کے لیے پڑھنا اور لینا دینا جائز ہے، آخرت کے لیے نہیں، تو حضرت بنوری لکھتے ہیں والعلت تقتضی ان تعم، جواز کی جو وجہ ہے وہ تو عموم چاہتی ہے۔ تو یہ مولانا بنوری نے اس لیے لکھا کہ ان کے استاد حضرت شاہ صاحب جواز کے مطلق قائل ہیں۔ یہ معارف السنن جلد 5 صفحہ 114 ہے۔ سورۃ الرعد مکی ہے اور یہ 43 آیات اور صرف 6 رکوع ہے، نزول میں 94 ہے اور موجودہ ترتیب میں 13 ہے۔ سورت قیامت کے بیان پر مشتمل ہے، کیونکہ قرآن کے سامنے 3-4 مسائل، ایک اللہ کی توحید عبادت مخلصہ، دوسرے رسالت آپ کا اثبات دلائل اور براہین سے، اور تیسرا وقوع قیامت کی برحق بات ہے۔ تو تینوں مسائل کا کچھ تذکرہ تو سورۃ یوسف میں ہو گیا،
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا۔ اور یوسف علیہ السلام نے جس طرح اللہ سے سفر آخرت کی دعائیں مانگی، اور پھر پیغمبر کو جیسے تسلی دی کہ ہم نے آپ کو بیان کیا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی باتیں ہیں لیکن آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ تو اب قیامت کا ذکر چند صورتوں میں تفصیلی ہے، ان میں سورۃ رعد ہے، سورۃ ابراہیم ہے اور سورۃ ہجر ہے۔ سورہ رعد یہ ذوات الراء میں سے ہے، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی۔ کتاب کی صفت حکیم بیان ہوئی ہے یونس اور ہود میں، اور مبین بیان ہوئی ہے سورۃ یوسف میں، جس سے دلائل عقلیہ اور نقلیہ کا فرق ہوتا ہے۔ مطلق کتاب کی ہر آیت دلیل حجت ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو اتارا جاتا ہے آپ کو رب کے ہاں سے دو ٹوک ہے، برحق ہے، دو ٹوک ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے اٹھایا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھ سکو۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ستون تو ہے لیکن آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ شان کے مطابق مستوی ہوئے عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگایا سورج اور چاند۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقررہ تک۔ یدبر الامر، فیصلے اللہ فرماتے ہیں۔ یفصل الآیات، تفصیل کرتے احکام کی۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم رب سے ملنے کا یقین کر لو۔ وہو الذی مد الارض، اللہ وہ ہے جس نے بچھائی ہے زمین۔ وجعل فیہا رواسیا، اور رکھ دیا ان میں پہاڑ۔ وانہارا، اور نہریں۔ عجائب ہے نا، کئی پہاڑ ہے، سلسلہ ہے، کئی نہریں ہیں، آبشار ہے، چشمے ہے، دریا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور سب سے پھل پیدا ہوتا ہے، یا ہر قسم کے پھلوں میں سے۔ جعل فیہا زوجین، اللہ نے بنائے ان میں دو دو جوڑے، اثنین، ایک جوڑا دو قسم کا، اعلیٰ و ادنیٰ۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانکتا ہے رات دن کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچ و فکر چاہتی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پہاڑوں کی زندگی عجیب ہے، پھر نہر اور آبشاروں کی زندگی عجیب ہے۔ عبدالغفار خان نے اپنی کتاب زماجون میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند کا حکم ملا کہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ اور ان کو ہمارا پیغام دے دو کہ ہمارے ساتھ انگریز کے ہندوستان سے نکالنے میں مدد کریں۔ میرے لیے یہ بہت فکر کی بات تھی، کیونکہ ہموار زمین کے لوگ پہاڑوں میں نہیں چل سکتے، لیکن شیخ الہند کی بات ٹالی نہیں جاتی۔ چنانچہ میں پہاڑوں پر چلا گیا اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہاں تمام کام تیار ہے، صرف حضرت شیخ الہند کا ایک معتمد چاہیے جو ان کو آگاہ کرے اور کام کا طریقہ بتائے۔ پھر حضرت نے یہ بات بھی عجیب لکھی ہے کہ اسی طرح پہاڑوں کے لوگ ہموار زمین پر نہیں چل سکتے۔ چنانچہ گلگت اور چترال کے طلباء نے بتایا ہے کہ ہم جب اپنے علاقوں سے آ جاتے تو اسی زمین پر اکثر گرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ وجنات من عناب، اور باغات انگور کے۔ وزرع، اور کھیتیاں ہیں۔ ونخیل، اور کجورے ہیں۔ سنوان، دو خاکی، وغیر سنوان، وغیر دو خاکی۔ سامنے دیکھو دو خاکی کھڑا، ایک خاکی ایک خاکو ہے، سنوان وغیرہ سنوان۔ یسقا بماء واحد، پانی ایک دیا جاتا ہے، لیکن ونفضل بعضها علی بعض فی الاکل، برتری دیتے ہم بعض کو بعض پر ذائقوں میں۔
اکل سے مراد ذائق ہے، اور ظاہر خربوزے کا ذائقہ اور ہے، تربوز کا اور ہے، آم کا اور ہے، سیب کا اور ہے، بیر کا اور ہے، کیلے کا اور ہے، حالانکہ ایک ہی جیسے پانی پلایا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں آیتیں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ وَإِن تعجب، اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں، فعجب قولہم، تو ان کی باتیں بھی تو عجیب ہے۔ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، آئے جب ہم ہوں گے مٹی، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ ہم نئی خلقت میں آئیں گے۔ بعث بعد الموت کو انہوں نے بہت مشکل سمجھا تھا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ لوگ رب کے منکر ہیں۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوگی۔ اغلال غلہ کی جمع ہے، مجرم کو زنجیر ڈالا جاتا ہے۔ واولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون۔ جس طرح آخرت میں جہنمیوں کو زنجیریں اور پٹے ڈالے جائیں گے اور آگ میں گھسیٹے جائیں گے، علماء نے دنیا میں بھی غیر ضروری زنجیریں اور دھاگے باندھنا منع کیا۔ آج کل لڑکوں میں فیشن ہے، کوئی ہاتھ پہ باندھتا ہے، کوئی گلے میں لٹکاتا ہے، حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ پیغمبر زنجیریں اور دھاگے اتارنے آئے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے ذہن اور نظریے رکھنے والے گڑی کو بھی ناجائز کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ مرد ہو کر کے ہاتھ پہ بنگڑی ڈالی ہوئی ہے۔ لیکن ہم نے فقیہ امت جو محدث بھی کبیر تھے اور مفسر بھی، مولانا مفتی محمود کے ہاتھ پر، بائیں ہاتھ پر گڑی بندھی ہوئی دیکھی، اور مفتی صاحب ان چیزوں میں بہت سباق الغایات ہیں۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ حمل اس پر ہے کہ گڑی للزینت ہے تو لا یجوز للرجل ان یتزین، مرد کو ایسے زیب و زینت جائز نہیں ہے، اور اگر یہ ضرورت ہے مواقیت کے اوقات جاننے کی تو فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ یہ ضرورت المواقیت ہے، تو ضرورت المواقیت پر ہر شخص کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ مہنگی گھڑی بھی ہو سکتی ہے، سستی بھی ہو سکتی ہے، بزرگان دین نے وہ جیب والی وہ بھی رکھی ہے، یہ ہر شخص کے اپنے مقام ہے۔ لیکن جب زینت اور ضرورت دونوں کا تعارض ہوا تو ترجیح تو ضرورت کو دے دی گئی اور گھڑی پہننا جائز ہوا، اور جو زیب و زینت ہے وہ تابع سمجھا گیا ہے۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ گھڑی تو سونے کی نہیں ہو سکتی، لیکن گھڑی کے اندر ہندسے اور سوئیاں ہو سکتی ہیں، وہ توابع ہے۔ اسی طرح اگر قمیص میں اسٹٹ یا بٹن سونے اور چاندی کے ہو تو علماء نے اجازت دی ہے، یہ توابع ہے۔ افغانستان کے علماء نے اس سلسلے میں تھوڑی سی جلدی کی، پیٹ پتلون کو کفر کہا اور اس طرح چیزوں کو بہت ناجائز کہا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس کو وہاں پر جڑیں جمانا آسان ہو گیا، اور انہوں نے اسلام کو ایک مہنگا قسم کا اور مشکل قسم کا فارمولہ بنا دیا۔ ہندوستان کے اکابر علماء عقل مند تھے بہت، انہوں نے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ چلنے کو برداشت کیا۔ وہ ایک شخص تھا نا جو کہتا تھا کہ میں اس دین کو قبول کروں گا جس میں شراب جائز، تو حضرت اقدس مولانا انور شاہ کہتے کہ تو آسان جواب تھا کہ گناہ سمجھ کے پیا کرے اور اسلام لے آئے۔ پھر حضرت شاہ صاحب نے اس جگہ لکھا ہے کہ اصلی انجیل کے اندر توریت میں شراب منع ہے، یہ جو موجودہ اناجیل میں ہے یہ پولوس نے 244 سال بعد جب حضرت عیسیٰ آسمان پہ تشریف لے گئے اپنی طرف سے ڈالا ہے، شراب کو جائز کر دیا، خطرے کو ناجائز کر دیا۔
اب یہ کہ گھڑی پہننی ہے تو پھر کس ہاتھ میں؟ تو اہل سنت والجماعت کا شعار ہے، فتاوی قاضی خان اور بہار میں ہے کہ ہمیشہ انہوں نے بائیں ہاتھ میں پہنا ہے، اور دائیں ہاتھ میں پہننا یہ روافظ کی علامت سمجھی گئی۔ بعض حضرت گنگوئی وغیرہ نے کہا ہے کہ اب تو نہیں ہے تو دائیں میں پہن سکتے، لیکن حواشی کوکب دری کے اندر حضرت گنگوئی نے اس سے رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں، بددستور ناپسندیدہ ہے دائیں ہاتھ میں پہننا، اور بائیں ہاتھ میں پہننا مناسب ہے۔ علماء نے اس کی ایک حکمت بھی لکھی ہے کہ دائیں ہاتھ کی مثال مرد کی ہے، اور مرد زیب و زینت کا محتاج نہیں ہے، مرد راکی رخائے زینت بس، اللہ نے مرد کو جو مردانگی دی ہے وہی کافی ہے۔ اور بائیں ہاتھ چونکہ انجاس اور غلاظات میں ملوث ہوتا ہے، اس کو ضرورت پیش آ رہی ہے زیب و زینت کی تاکہ غلظ کم ہو جائے، جیسے خواتین ناقص العقل اور ناقص الدین ہے، اور وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، اس کی تو تربیت ہی سونے میں ہوتی ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اس کر کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی۔ تو علماء کہتے ہیں جس طرح خاتون کو زیورات پہناتے ہیں، یہ مرکیاں ہے، یہ ٹیکا ہے، اور یہ سر پہ زوان دے شہزادہ پجبن پروت دے، رحمان بابا وہی، سر پہ زوان دے شہزادہ پجبن پروت دے، اور ز پویگم سر بپریکڑے داشقانو، لال نتنا تیرے ہونٹوں پر ایسا لٹکا ہے جیسے شہزادہ بیٹھو، سر پہ زوان شہزادہ پجبن پروت دے، او ز پویگم سر بپریکڑے دخوارانو، وقرات اوی چا جانان میا دوا، دسرو شنڈو دپاس سر پہ زوان میا دوا۔ تو خواتین کو زیب و زینت اور حلیہ، ہولی وغیرہ ہے، زیورات کی ضرورت ہے تاکہ اس کی وہ کمی کوتاہی دور ہو جائے۔ اب دیکھو نا، ایک خاتون کی شادی ہو رہی ہے تو خاتون کو اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی تحائف ہے اور سسرال کی طرف سے بھی، ان میں زیادہ تر جو عنصر ہوتا ہے وہ زیورات کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ خاتون ایک زندگی سے نکالی جا رہی ہے، اپنے ماں باپ کا گھر جو ہے وہ جنت ہے، پردکورنا دوزخنا، دا شہزاد گئے بپا کی عمر تیرا بنا۔ ہماری والدہ صاحبہ، اپنی ایک ہی بہن تھی ہماری، اس کو یاد کر کے زار و قطار روتی تھی، وہ کہتی تھی کہ پرایا گھر پتہ نہیں بنیں گے یا نہیں۔ توبہ توبہ۔ تو اس لیے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے زیورات اور بنارسی اور قیمتی کپڑے اور یہ سب اس کو دیے جاتے تاکہ وہ دل لگا لے ادھر۔ اب اگر وہاں لوگوں میں اہلیت اور صلاحیت ہو تو وہ اپنے ماں باپ کو بھول کر کے ان کو اپنے ماں باپ اور اپنے سمجھیں گے، مگر وقلیل ما۔ اب ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایک زورور گھرانے کی بہو آئی ہے، لیکن پورے گھر پر حاوی ہے، وہ بیٹیوں کی طرح الحمدللہ وہ اوپر نیچے ہے، کیونکہ ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی اہلیہ ہے تو اس کا اکرام بھی اور طرح ہو رہا ہے۔ محمد انور شاہ کی والدہ اکثر روتی اور کہتی ہے کاش کہ ہماری بیٹیوں بھی دوسروں کے ہاں ایسی عزت ہوتی۔ میں نے کہا اس سے بڑھ کر اللہ عطا فرمائے گا۔ تو جس طرح خاتون کے زنانہ پن اور ان کے نقص العقل وغیرہ کو پر کرنے کے لیے اس کو قیمتی کپڑے، زیب و زینت اور زیورات کی ضرورت ہے، اس طرح بائیں ہاتھ چونکہ متلوث فی الانجاس ہے، تمام ناپسندیدہ کام اس سے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کی نحوست کو دور کرنے کے لیے اس میں گڑی یا انگوٹھی پہننا اہل سنت نے مناسب سمجھا ہے۔ تعجب ہے کہ تبلیغی حلقہ یا بعض علماء وہ دائیں ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہیں۔ تبلیغیوں کو غالباً حضرت شیخ کی اس عبارت سے جو شمائل میں آئی یہ مغالطہ ہوا ہے، جبکہ اس سے کوکب الدری کے حواشی میں رجوع کیا گیا ہے۔
اور بعض علماء کرام میں سے ایک عالم نے مجھے لکھا تھا کہ آپ اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن اکثر احادیث تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا آئی ہے۔ یہ بہت علمی اور ضروری بات تھی، اس لیے یہاں پر کرنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو جواب لکھا کہ بخاری کتاب العلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملوک السلاطین کو خطوط لکھنا چاہا تو آپ سے کہا گیا انہم لا یقرؤون ما لم یکن مکتوما، جب تک وہ مہر زدہ نہ ہو اعتبار نہیں کرتے۔ فاتخذ خاتما من فضہ نقشہ محمد الرسول اللہ، آپ کی انگوٹھی پر چونکہ محمد الرسول اللہ درج تھا اور وہ مہر کی جگہ استعمال ہوتی تھی، اور مہر تو دائیں ہاتھ سے لگانا ہے، اس لیے اکثر احادیث پیغمبر کے دائیں ہاتھ میں پہننے کا تذکرہ ہے۔ الحمدللہ علی ھذا۔ لیکن اس کے باوجود اہل سنت کے اکابر نے یہ استدلال بر وقت کیا ہے کہ انگوٹھی اور پھر اس پر قیاس گڑی دائیں ہاتھ میں نہ پہنے بلکہ بائیں ہاتھ میں پہنے۔ کہتے ہیں کہ روافظ کی علامت ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ جس کے دائیں ہاتھ پہ آپ نے گڑی یا انگوٹھی دیکھی سمجھے کہ اس کے ایمان یا عقل میں کچھ کمی ہے۔ ابن عابدین نے اس کو زیادہ درسر اعتنا نہیں سمجھا، لیکن یہ ثابت ہے۔ لیکن اگر کسی انگوٹھی یا گڑی میں کوئی آیت ہے یا حدیث کا ٹکڑا ہے یا کارآمد جملہ ہے تو ہمارا بھی فتویٰ و عمل یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ پر ہو، احتراما لحاظ العبارہ، آیات و حدیث اور اچھی عبارتوں کا اعتبار کرتے ہوئے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسئلہ اختلافی سا ہو گیا ہے تو آپ بھی تسامح کر لیتے، تو ایسی صورت میں تو پھر بہت سارے مستحبات نکل جائیں گے، کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکیں گے، نہ پگڑی کی سنت بتا سکیں گے، نہ لباس کی سنتیں بتا، سب میں اختلافات موجود ہے۔ تو اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں حنفی کو نہ سمجھائیں، امین بالجہر اور رفع یدین کا مسئلہ نہ بتائیں۔ اختلاف کا مطلب یہ کہ ہر مسئلے کو اس کے وقار اور مقام کے مطابق بیان کیا جائے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور یہ مانگتے ہیں آپ سے عذاب قبل الحسنت، آرام پہنچنے سے پہلے۔ یہ کہتے تھے کہ جب اتنے ہم مجرم ہیں اور مشرک ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ ان کو عذاب جو ہے نا وہ گپ شپ لگتا تھا۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور ان سے پہلے گزرے ہیں پٹے پٹائے۔ اور تم جو کہتے ہو کہ ہماری پٹائی کب ہوگی، تو تم نے سمودیوں سے اور عادیوں سے اور قوم لوط سے کیا عبرت لی ہے؟ اور تم جو کہتے ہو کہ ہم تو ابھی تک آباد ہیں، تمہیں کورونا وائرس کا جواب دے دو ذرا۔ تمہارے بڑے اور چھوٹے اور شیطان اور طاغوت اور عالمی بھیڑیا، وہ سب کے سب اس کے سامنے تتر بتر ہو گئے یا نہیں؟ مہینے ہو گئے کہ دنیا عذاب کے گرفت میں ہے، ان کے لیبارٹریوں میں اور ان کے میڈیکل سٹوروں میں اور بڑے بڑے اڈوں میں ویکسین تیار نہیں ہو رہا ہے۔ آج امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم نے ویکسین بنا لیا، چائنا نے کہا کھلا کے دیکھے کہ لوگ مرتے یا نہیں۔ یہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے لیے کسی بہت بڑے عذاب بھیج، یہی تمہارا بخار اور کھانسی کو وبائی بنا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی پیغمبر نے کیا کہا، دوزخ بنا لوں گا۔ اعوذ باللہ، خدا تعالیٰ ہر طرح عذاب چھوٹی بڑی سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ جلدی مانگتے آپ سے عذاب راحت و آرام سے پہلے، حالانکہ گزر چکے ان سے پہلے بھی پٹے پٹائے۔ مسولات مانا معذبون، سلطہ کے معنی ہے کسی کی پٹائی کرنا، مسولات وہ لوگ جن پر عذاب گزرا ہے۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور تیرا رب بخشتا ہے لوگوں کو ان کے گناہ و ظلم کے باوجود. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تیرا رب سخت عذاب دینے والا بھی، یہ نہیں کہ بس ہمیشہ معافی کرتا رہے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر لوگ، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری جاتی اس پیغمبر پر نشانی رب کے ہاں سے جو انہوں نے مانگی، منہ مانگی. انما انت منذر، آپ کا کام ڈرانا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے رہنما آ چکے ہیں. ہاتھ سے مراد اگر نبی اور رسول لیا جائے تو بہت سارے جہان میں ایسے انبیاء و مرسلین آئے ہیں. تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں 13 یا 17 پیغمبر آئے ہیں، اور ان کے ناموں میں خان تھا اور گل تھا، خان گل، گل خان، گلزار، اس طرح کے نام تھے. تو یہ باز گل و باز خان اور گل احمد و گل خان یہ پٹھانوں کے نام نہیں، یہ ہندوستانی انبیاء کے نام ہیں. پٹھانوں میں یہ کمال ہے کہ انہوں نے انبیاء کی وراثت زندہ رکھی ہے، ورنہ گل احمد ٹیکسٹائل اور گل احمد ہمارا وہ کوئی پختون تھوڑے ہو، تو وہیں ہردوئی کیا نام ہے اس کے، گجرات کے میمن ہے الحمدللہ. اور بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر کئی انبیاء نہ آ سکے تو ان کے قائم مقام پہنچ چکے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن علماء دین نے یہ بات کہی ہے کہ علماء اور اولیاء کا آگے بڑھنا یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے، کیونکہ یہاں نبوت کا اختتام ہو چکا ہے، اور گزشتہ تو انبیاء و مرسلین ہی آ جاتے تھے. اس لیے ایک وقت کے اندر 147 پیغمبر اکٹھے ہوئے ہیں. تفسیری جلالین کے متعلقات میں لکھا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے آئے ہیں، یا انبیاء و مرسلین مبعوث ہوئے ہیں اور یا ان کے جانشین آگے بڑھے. چنانچہ 1500 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر گزرے، لیکن ہنوز ابر رحمت درف شانس، میں او میں خانہ او مہر نشانس، آج بھی وہ چراغ اور آفتاب کہکشاں جگمگا رہا ہے. لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہاد ہادی ہدایت دینے والا. تو ہدایت دینے والا عالم ہوگا یا ولی ہوگا یا کوئی گناہگار چھوٹا سا زرولی ہوگا. ہادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین سے واقف ہو، اور ہادی کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کم از کم اوامر و نواہی کا علم حاصل ہو. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت ایسی ہو جو علوم سے آراستہ ہو. تو یہ ٹھیک ہے کہ عوام عامی چیزوں کی تبلیغ کر سکتے اور خصوصی لوگ خصوصیات کی تبلیغ کریں، لیکن تبلیغی جماعت میں مسئلے مسائل و احکام بھی بیان ہونا چاہیے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. بزرگان دین نے اس کا کتنا اہتمام کیا ہے. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس ولیمے میں اپنے احباب سمیت شریک تھے. وہاں پر کوئی ٹنگ ٹکور ہو رہا تھا، گانے بجانے ہو رہے تھے. تو امام صاحب نے اس مجلس سے پوچھا کہ یہ فسق و فجور رک سکتا ہے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں رک سکتا ہے. تو حضرت صاحب نے اٹھنے کا ارادہ کیا، تشریف لے گئے. یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ کی بات نہ چلے تو آپ وہاں شریک نہ ہو. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں کردی نے لکھا ہے موفق الدین نے کہ آپ سے پوچھا کہ بہنی ہی اس طرح مجلس تھی اور آپ اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان کے ساتھ تھے. آپ نے کہا اس وقت مقتدا میں نہیں تھا، میرے استاد تھے. اب مقتدا میں ہوں، لہٰذا میں برداشت نہیں کر سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کے تباہی بھی مختلف ہوتے ہیں. حضرت شیخ الہند اور مولانا خلیل احمد صاحب
اور دو چار بزرگ تانبون آئے اور مولانا اشرف علی سے کہا کہ یہاں قریب میں ایک ختنے کی دعوت ہے، ہمیں کہا ہے ہم آئے ہیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی نے کہا کہ حضرت میں نے تو اصلاح الرسوم میں اس کا رد کیا ہے، آپ نے فرمایا تو رد کرتا رہے، ہم دعوت میں شریک ہوں گے۔ تو بعض مسائل میں گنجائش ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں ابن عدی نے الکامل میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو کہا بیٹا ہوا پتہ نہیں چلا، عقیقہ ہوا پتہ نہیں چلا، ختنہ ہوا اور دعوت ہو گئی پھر بھی پتہ نہیں چلا۔ تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ جس اعلان یا اشتہار اور دعوت کا منع ہے وہ ختان النساء کا ہے، اور ختان الرجال کا بدستور رسم رہا ہے کہ لوگ خوشی مناتے ہیں۔ اس وقت اہل حق کا قاطبتاً عمل ہے اس کا اخفاء، عدم اشتہار اور دعوت وغیرہ نہ کرنا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس وقت جو دعوت ہوتی ہے یہ دعوت نہیں ہے، یہ بچے کی طرف سے خیرات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، شفا دے، یہ بخیر و عافیت اچھا ہو جائے۔ پرانے زمانے میں تو بہت تکلیف تھی، اکثر بچے مر جاتے تھے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتے ہیں جو اٹھاتی ہے کوئی بھی مادہ، یعنی اس کا حمل، وما تغید الارحام، اور وہ جو سکاتی ہے بچہ دانیہ، بعض بچہ اندر ہی سکڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وما تزداد، اور وہ جو بڑھتا ہے، وکل شیء عنده بمقدار، ہر چیز اللہ کے ہاں ایک اندازے سے ہے، ہر چیز اندازے سے۔ چھوٹا منا اتنا سا ذرا سا ہو جاتا ہے، آرام سے آ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس کو پہلے سے قد و قامت دیا جائے تو تکلیف پیش آئے گی۔ اللہ اللہ۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت جاننے والے ہیں، والکبیر المتعال، بزرگ و برتر ہے، سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں جو آہستہ کرے بات، ومن جہر بہ، اور جو اونچی آواز سے کہے، ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو پوشیدہ رہتے رات کو، وسارب بالنہار، اور کسب و کمائی کرتا ہے دن میں، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ من اسر القول یعنی مستخف باللیل، رات کے گھڑیوں میں عبادات کے اندر اخفاء مناسب ہے، اور ومن جہر بہ، جو کھل کر کرے، وسارب بالنہار، ایکاسب بالنہار، دن میں جو آدمی کام کاج کرے گا تو وہ نظر آئے گا، سب لوگ دیکھیں گے کہ جا رہا ہے آ رہا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اللہ تعالیٰ نے پیردار مقرر کیے اس انسان کے آگے اور پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، جو بچاتے اس کو خدائی فیصلوں سے، حادثات سے۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ ایک بچے کے پیدا ہونے سے لے کر لحد تک جانے میں مختلف اوقات میں 400 سے لے کر 4000 ملائک ساتھ ڈیوٹی دیتے ہیں۔ صحاح میں ہے کہ جس وقت مادہ رحم میں پڑ جاتا ہے تو بھی میں فرشتہ پوچھتا ہے یہ رہے یا ضائع کر دیا جائے، اور یہ اشقی ام سعید، بدبخت ہو گیا نیک بخت، ایرزق ام یحرم، رزق ہو گیا تنگی گزارے گا۔ 4-5 باتیں ہیں ملائک اس وقت پوچھتے ہیں، اسی طرح درج کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں پیشانی کے اوپر اس کا درج موجود ہے۔ پوری زندگی کا نظام جو اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے اس کو اختصار کے ساتھ لکھ کے، کسی کی پیشانی بھی تو نہیں لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنے کے لیے آنکھیں چاہیے۔ معقبات کے معنی وہ پیرادار جو آگے پیچھے چلے اور ڈیوٹیاں بدلے، جیسے عصر سے فجر تک، پھر فجر سے عصر تک، اور اللہ جانے اور کتنے پیرادار ہیں۔
یحفظونہ من امر اللہ، جو اس کو بچاتے ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ ابھی اس کا حادثہ نہ ہو۔ جیسے اللہ چاہے اچھے بھلے میدان میں آدمی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے ملائک کو اللہ کہہ دیتا ہے کہ ہٹ جاؤ یہاں سے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ نہیں ہے کہ بدلے وہ نعمتیں جو کسی قوم کو کی، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ بدلے وہ اپنے دل کے ارادوں کو۔ تو اس شعر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو آپ اپنے حالت کے بدل دیں گا۔ وہ تو آیت کا ترجمہ نہیں، تو برعکس ہے بالکل۔ یا تو ہے کہ پہلے لوگوں کی ارادے اور نیتیں بدلے گی تب نعمتیں چھنے گی، اور وہاں تو یہ ہے کہ نہیں، لوگ محنت مشقت کریں تو وہ اچھے ہو جائیں گے، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک تبلیغی مبلغ قوم بلاتے ہیں اور وہ تو اہل حق کا داعی رہا ہے، تو آپ اس لیے نہیں بلاتے کہ وہ اہل حق ہے، اہل حق کا سپہ سالار تو فضل الرحمان ہے، اس کو کیوں نہیں بلاتے؟ جس جیسا اہل حق پوری دنیا میں نہیں ہے۔ حق ان سے پہچانا جاتا ہے، ان کا نام آتے ہی حق کے راستے واضح ہو جاتے ہیں۔ اور حق اور اہل حق، ایک ایسے شخص پر جو ہر بادشاہ کے سامنے روتا ہو اور پوجا کرتا ہو، اور جس کی رونے کی ہچکیاں بنتی ہو، اور جو رونے والی آواز میں گیت گاتا ہو، یہ تو خوش آمدی ٹولہ ہے، یہ نورتن کا بقیہ ہے۔ انہوں نے اکبر کو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، اور بادشاہ سلامت آپ سو رہے تھے اور آپ کے اوپر وحی آ رہی تھی۔ کیا وحی تھی؟ یا ایھا البشر لا تذبحوا البقر فإن تذبحوا البقر فمأواکم السقر۔ فیضی نے بنایا، اے اکبرہ خبردار کہ آپ نے گائے کو ذبح کرنے دیا ورنہ جہنم چلے جاؤ گے۔ تو اکبر بادشاہ نے حکم دے دی کہ بھئی گائے کو روکو، بڑے ہندو خوش ہو گئے۔ اللہ کے نیک بندے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے سرہند سے علم اٹھایا، کہا اکبر بادشاہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور نورتن واجب القتل ہے۔ اکبر بادشاہ کو کہا گیا کہ ایک مولوی ہے، کیا کر سکتا ہے؟ آپ اس کو کچھ پکڑیں گے، گرفتار کریں گے تو اہمیت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اس طرح تبلیغ کرنے کا، موعظت کا موقع دیا۔ جب اکبر بادشاہ مر گیا، نور الدین جہانگیر آیا۔ نور الدین جہانگیر نے نورتن کے بقایا افراد کو قتل کرایا، کہا ان کی وجہ سے میرا باپ دنیا سے اس طرح گزر گیا۔ تو اس طرح کے خوش آمدی ٹولہ ہر دور اور ہر زمانے میں رہا ہے، جنہوں نے ملوک و سلاطین کو خوش کرنے کے لیے شریعت میں پیوندکاری کی اور تحریف اور تکذیب کا ارتکاب کیا ہے۔ بے شک اللہ نہیں ہے کہ بدل دے وہ نعمتیں جو کسی قوم پر فرمائی، یہاں تک کہ وہ بدلے اپنے دل کے ارادے، اور جب چاہے اللہ کسی قوم کو سزا دینا، فلا مرد لہ، کوئی اس کو پسپا نہیں کر سکتا، وما لہم من دونہ من وال، اور ہے ہی نہیں ان لوگوں کا اللہ کے سوا کوئی کا کام آنے والا، وال والی کارگر۔ یہ قدرت کے ادلہ ہے، مختلف شؤون اور برکات ہے۔ والذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ وہ ہے جو دکھاتے ہیں تم کو بجلی ڈرا کر اور امید دلا کر۔ ڈرانا یہ کہ بھائی بجلی نہ گرے، اور امید یہ کہ ہو سکتا ہے موسلادھار بارش ہو جائے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ پیدا کرتا ہے بادل بھاری، بادل خاص طریقے سے بھاری ہوتے تب برستے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتی رات بھی اس کے حمد کے ساتھ۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی خدا کے خوف کے مارے۔
کہتے ہیں یہ بونچال اور زلزلے اور آسمانی بجلی اور کڑک وغیرہ لانے والا فرشتہ جو ہے اس کا نام رعد ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو گڑ گڑگڑتا ہے جس کو پشتو میں کہتے ہیں گڑگڑو بابا، یہ وہی رعد ہے، اور یہ ملائک کو اور دیگر کارندوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ جلدی کرو، فوراً کام میں دیر کر رہا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسن نظام کے اندر یقیناً اداؤں پر گرفت ہونا چاہیے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بیچتے ہیں آسمانی بجلی. صواعق جمع ہے صاعقہ کی. صاعقہ آسمانی بجلی جس کو ہم کہتے ہیں تندر. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پس وہ پہنچاتے ہیں جس کو چاہے. جس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب اس پر آ جاتے ہیں. وہ مشہور ہے کہ ہرے پودے پر وہ گرتا ہے، ہرے درخت پر، اور اس کے عجیب عجیب حالات ہیں. دو آدمی اکٹھے بیٹھے ہوں گے، ایک کالا ہو جائے گا وہ بچا ہوگا، دوسرا بغیر کسی نشان کے فوت ہو چکا ہوگا. ہمارے ایک جاننے والے تھے، مولانا نعمت اللہ نام تھا، تورڈیر میں، بڑے نیک شریف انسان تھے. والد صاحب کی طرف سے دور کے رشتہ دار تھے. وہ اپنی زمینوں پر درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بارش اور بعد باران کڑک وغیرہ آ گئی. تو اپنے بیٹے کو کہا کہ چلو سامنے جو گندم کی فصل ڈھیر لگایا گیا اس کے پاس بیٹھتے ہیں. تو اس کا بیٹا بتا رہا تھا کہ وہ آسمانی بجلی پہلے درخت پر آئی، وہاں ہم نہیں تھے تو پھر وہ اس طرف آئی، اور ان کے والد صاحب فوت ہو گئے. اور وہ لڑکا سیاہ ہو گیا تھا لیکن بچا ہوا تھا، اور والد صاحب پر نشان نہیں تھا، وہ فوت ہو گئے. کبھی ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پورا کپڑا اتار کر سامنے پودے کو چڑھا دیتے، اور کبھی کبھی درخت کا پورا تنہ جو ہے نا وہ ایک آدمی کو چڑھا دیتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ لڑتے اللہ کے بارے میں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ بہت سخت پکڑنے والے ہیں. لَهُ دعوت الحق، اس کی طرف دعوت برحق ہے، توحید کی دعوت، عبادت مخلصہ کی دعوت، ایمان باللہ و بالآخرت و بالرسل کی دعوت. لَهُ دعوت الحق. بعض لوگوں نے تنظیمیں بنائی، اس کا نام دعوت الحق رکھا ہے. والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ جواب ہی نہیں دے سکتے کچھ بھی، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر جیسے کوئی ہاتھ پھیلائے پانی کو، لیبلغ فاہ، کہ پانی اس کے منہ میں آئے، وما هو ببالغہ، اور وہ نہیں ہے منہ تک آنے والا. بات سنو، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں کہ بابا میری مدد کرو، بابا میرا بیڑا پار کر، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح دور آدمی بیٹھا ہوا ہے اور نہر کو یا چشمے کو یا مٹکے کو کہے کہ پانی دے پانی دے پانی دے. ہاتھ ایسا کیا ہوا ہے، ان ہاتھوں میں کبھی بھی قطرہ پانی کا نہیں ہے، اس کی قدرت میں پانی ہے کہاں. اسی یہی حال بدعتی و مشرک کا ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے مانگنا کافروں کا مگر نیری گمراہی و خطا کاری. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ کے لیے سر بسجود ہوتے ہر وہ جو آسمان و زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے. وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے چھاؤ بھی، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیا اس کے ساتھ اس کے اشباہ بھی ہیں، وہ دونوں مخلوق ہیں اور اپنے خالق کو پہچانتے ہیں. آیت سے پتہ چلا کہ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے. یہ کہنا کہ پیغمبر کا سایہ نہ تھا، اول تو بالاتفاق وہ احادیث موضوع ہے اور مکذوب ہے. ثانیاً اگر وہ مان لی جائے تو چونکہ آپ کے اوپر ہم وقت صاحبان ہوتا تھا بادلوں کا، اور یہ آپ کا معجزہ تھا، جسے سفر شام کے واقعات میں سیرت النبی کے اندر سب نے لکھا ہے. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ سایہ نہ تھا تو کیا اس سے انسانیت ختم ہو جائے گی اور بشریت نہیں رہے گی؟ پھر آپ عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، عدنانی و ہاشمی ہیں، اور آپ کے اولاد ہیں، 4 بیٹے ہوئے، 4 بیٹیاں ہوئی. 4 بیٹے زندگی میں فوت ہوئے، 4 بیٹیوں میں سے 3 آپ کے سامنے فوت ہوئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم.
فاطمہ آپ کے 3 مہینے بعد وصال کر گئی. تو اتنے بڑے جو علامات ہے اور نعوت مقدسہ ہے آدمیت اور بشریت کے، اس کا کیسے انکار ہوگا ضعاف اور کمزور باتوں کی وجہ سے؟ آئی سمجھ میں؟ آپ کا سایہ مبارک تھا تو اس پہ خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 71، یہ روایت مکذوب ہے کہ سایہ نہ تھا. اور خفاجی شرح شفا جلد 4 صفحہ 285، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. مستدرک حاکم جلد 5 صفحہ 261، طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 126، مسند احمد جلد 6 صفحہ 336، مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 343. اور اس کے علاوہ سینکڑوں کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھاؤ اور سایہ موجود تھا. قل من رب السماوات والارض، آپ فرمائیے کون ہے مالک و مختار آسمان و زمین کا؟ قل اللہ، آپ فرمائیے اللہ ہی. قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، فرمائیے کیا تم اختیار کرتے ہو اس کے علاوہ اور کارساز؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، یہ اختیار نہیں رکھتے اپنے لیے نفع پہنچانے کا اور نہ ضرر ہٹانے کا. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ فرمائیے کیا برابر ہے نابینا اور بینا؟ نابینا مشرک بدعتی اور بینا موحد متصنف. ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہو گئے اندھیرے اور روشنی؟ اندھیرے بدعت، ظلمات بعضها فوق بعض، اور نور نور سنت. مجدد ایک جگہ لکھتے ہیں در بدعت هیچ حسن نیست، آنکه آرا بدعت میگوید حسن اندران از کجا می آید، کہ حسن و نور به تمامها در سنن مصطفیٰ. اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں علماء دین کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ بالکل کسی بدعت کو بدعت حسنہ نہ کہے. دیکھیے مکتوبات. تو اولیاء کی یہ دعا علماء دیوبند کے حق میں منظور ہوئی ہے. مولانا نے معارف السنن میں لکھا ہے وَقَسَّمَهَا الْعُلَمَاءُ إِلَى الْخَمْسَةِ وَأَنْكَرَهَا سَادَاتُنَا الدِّيوبَندِيَّةُ وَقُدْوَتُهُمْ فِي ذَلِكَ شیخ احمد سرہندی. بعض علماء نے بدعت کی قسم مانی ہے، لیکن علماء دیوبند نے انکار کیا ہے اور حضرت مجدد نے بھی انکار کیا ہے. اور وجہ یہ کہ حدیث میں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم لے جانے والی ہے. جیسے گمراہیوں میں اچھی بری نہیں ہو سکتی، بدعت میں بھی اچھی بری نہیں ہو سکتی. اور وہ جو مشہور ہے کہ آپ نے تراویح کو کہا ہے، وہ اس طرح نہیں ہے. وہ آپ نے کہا ان کانت ھذہ بدعۃ لنعمت البدعۃ ھذہ، اگر اس عمل جو پیغمبر نے بھی کیا ہم بھی کر رہے پھر بھی بدعت ہے تو یہ تو بہترین بدعت میں سے. مطلب یہ کہ نبی سے یا صحابہ سے ایک دفعہ بھی ثابت ہو جائے تو وہ عمل کے لیے کافی ہے، بدعت ہے ہی نہیں. هل تستوی الظلمات والنور، کیا یکساں ہیں اندھیرے اور روشنی؟ دیکھو اندھیروں کی قسم ہے، یہ اورس ہے، یہ کنڈے ہیں، یہ شب برات ہے، یہ جشن معراج ہے، یہ میلاد کے محافل ہے. نام دیکھو کام دیکھو. ظلمات قسم قسم کے اندھیرے، لیکن نور ایک ہوتا ہے اور وہ کیا ہے؟ اتباع سنت. ام جعلوا للہ شرکاء، یا بنائے انہوں نے اللہ کے بھی شریک. خلقو کا خلق ہی، انہوں نے بھی پیدا کیا جیسے خدا نے پیدا کی. فتشابہ الخلق علیہم، بس مشکل ہو گئی خلق ان کے اوپر، پتہ نہیں چلتا کہ یہ خدا نے پیدا کیا یا بندے نے.
کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ایک چمگادڑ کا عیسیٰ نے بنایا ہے، وہ غریب دن میں نکل ہی نہیں سکتا ہے. کہتے اسی کا وائرس جو ہے نا آگے بڑھایا گیا ہے، اور وہ سیدھا تنفس والوں کے پھیپھڑوں کو پکڑتے ہیں. قل اللہ خالق کل شیء، آپ فرمائیو اللہ ہی پیدا کرنے والے ہر چیز کے. وہو الواحد القہار، وہ اکیلا ہی زوراور ہے. ہائے ہائے ہائے، تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیری عظمت. تیری وحدت کا کیا کہنا، تیری عظمت کا کیا کہنا. آسنچ واحدی دل اجزا، پواحد صورت بے سیار دے رب زمان. انزل من السماء ماء، اتارتے آسمان سے پانی. فسالت اودیتم بقدرہا، سال یسیل مانا بہہ جانا، پس بہہ پڑتی ہے ندیاں ایک اندازے سے. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اٹھا لیتا ہے سیلاب جھاگ اٹھتا ہوا. جھاگ ایسا نظر آ سفید سفید جیسے بڑی چیز ہے، کچھ بھی نہیں. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور یہ جو جلاتے آگ میں. ابتغاء حلیۃ، صحیح سونا نکالتے ہوئے. او متاعن، یا اور کوئی چیز بناتے ہوئے. زبدم مثلہ، جاگ آتا ہے اس جیسے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح بیان کرتے اللہ حق اور باطل کو. فاما الزبد، پس یہ جو جاگ ہے. فیذهب جفاء، ان قریب ختم ہو جائے گا سوکھ کر. واما ما ينفع الناس، اور وہ جو لوگوں کو فائدہ دے. فیمکث فی الارض، وہ رہے گا. کذالک یضرب اللہ الامثال، یوں بیان کرتے اللہ مثالیں. اب دیکھو بعض تنظیمیں اور کیا کہنا ہے، قائد بلد و قائد شہر، اور کہاں ہے وہ؟ ارے ظالم و قاضی آ رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ اہل باطل کا زور و شور بہت معمولی ہوتا ہے. جیسے ہانڈیا کو جوش آتا ہے لیکن وہ ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے. اور وہ جو کارگر لوگ ہیں اور بنیادی دین کے کام کرنے والے ہیں، وہ اصل الاصل ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. سلطان عبد المجید خان جو تھے نا، سلطان عبد الحمید خان کے باپ، ترکیہ کے اسلامی خلیفہ، اس کو ایک موقع پر انگریزوں نے کہا کہ مسلمان کیا ہے ہمارے سامنے، جیتے 32 دانتوں کے بیچ میں اتنا چھوٹی سی ایک ٹکڑا زبان کا، 32 دانتوں کے بیچ میں گوشت کا اتنا سا لوتڑا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم ہر طرف سے انگریز، عیسائی اور یہودی تم پر مسلط ہیں. عبد المجید خان نے کہا یہ ٹھیک. ایک وقت آ جاتا ہے کہ 32 دانتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتا، زبان پھر بھی موجود رہے گی. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، پس وہ جو فائدہ دے لوگوں کو وہ رہے گا زمین میں. کذالک یضرب اللہ الامثال، یوں بیان کرتے اللہ مثال. اب دیکھو نا، ہمارے ملک میں سب سے زیادہ خطیب اور واعظ پنجاب میں، اور سب سے زیادہ فتنے بھی پنجاب میں. اور بالکل خطیب اور واعظ جانے ہی نہیں. مشکل سے کئی ایک بھی دیگر پیدا ہو گیا تھا. صوبہ سرحد میں ہوا کوئی فرقہ و فتنہ نہیں ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، یوں بیان کرتے اللہ مثالیں. للذین استجابوا لربہم الحسنی، واسطے ان لوگوں کے جو اطاعت کرتے ہیں رب کی بہترین انجام ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جو اطاعت نہیں کرتے اس کی. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ہو ان کے لیے جو زمین میں سارا. ومثلہ معہ، اتنا اور. لافتدوا بہ، وہ فدیہ میں حساب، وہ اللہ محفوظ فرمائے. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المہاد، اور ناکارہ بچونا ہے وہ. افمن یعلم، آیا وہ جو جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، جو اتارا جاتا ہے آپ کو رب کے یہاں سے وہ برحق ہے، وہی قرآن سنت. کمن ہوا اعمیٰ، وہ مانند اس اندھے کے ہیں جو کچھ نہ جانے. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک اس کو سمجھ سکتے عقل والے.
یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں جب عقل علم کا ذکر ہوتا ہے تو عقل کا ذکر ساتھ ہوتا ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. علماء اور جہلاء ایک جیسے نہیں ہیں، اس کو بھی عقل والے سمجھیں گے. پنجاب میں ایک دیوانہ تھا، وہ جہاں سٹیج دیکھتا تھا اوپر چڑھتا تھا اور فوراً سٹیج والوں کی خیرست میں ہے کہ اس کو لاؤڈ سپیکر دے دے، اور پھر وہ لاؤڈ سپیکر پر کہتا تھا گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے بے شعورے رہ گئے. افسوس، بس ختم، واپس بھاگ جاتا تھا. کتنی قیمتی بات ہے. دیکھو کہتے ہیں نا کہ ایک عالم، ایک شخص کے بیٹے تھے 3 4 5 6، کوئی مجسٹریٹ بنا، کوئی وکیل بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی فوجی بنا. ایک کہیں غریب چوک چاک کے دیوبند پہنچ گیا، وہاں سے ڈگری لے کے شیخ الاسلام حضرت مدنی سے بخاری ترمذی پڑھ کے آ گیا. اب وہ ایک کا بہت زبردست قسم کا رجسٹرار ہے، اس کے گھر دودھ کے برتن اور سبزیوں کے ٹوکرے آ رہے ہیں. دوسرا ڈپٹی کمشنر ہے، تیسرا یہ ہے. یہ مولوی صاحب کندھے پہ رومال ڈالا ہوا ہے، سفید کپڑے پہنا ہوا ہے، سفید ٹوپی سر پہ، اور مسجد آتا جاتا ہے. کبھی ایک کو دیکھتا ہے، کبھی دوسرے کو دیکھتا ہے. اس زمانے میں جو والدین تھے وہ اس زمانے کے والدین یہ شیرنی فرنی اور شیرمال والے نہیں تھے، وہ بڑے کارگر لوگ ہوتے تھے. والدین کی مثال پہاڑ کی ہے، وہ کبھی بھی غلط چیز کے شکار نہیں ہوں گے. میں ایک ایسے گھر سے تھا کہ بہت ہی زیادہ ہماری مسکنت اور غربت واضح تھی، اور میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا تو پھر مجھے کہا گیا کہ آپ کالج جائیں، لیکن میرے والد نے کہا کہ استاذ جو کہے وہ کرو. میں نے کہا میرا اپنا بھی شوق ہے استاذ کا بھی کہ میں علم پڑھوں گا، بے شک اس سے کوئی بہتر کام نہیں ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا میرے والد صاحب الف سے با پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن میں نے ان جیسے پختہ ایمان نہیں دیکھا. موقع ملے تو ایک قصہ سناؤں گا ان کا. تو وہ والد جن کے 5 6 بیٹے تھے اور بہت سارے افسران تھے اور سب کچھ دنیا کماتے تھے، اور ایک ان میں مولوی صاحب تھے. اس کو اندازہ ہوا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے مع العلم احساس کمتری کا شکار ہے. اس نے اپنے گھر سے ایک قیمتی یاقوت نکالا، بہترین ملغلر ہے روح کا، اور اس مولوی بیٹے کو کہا کہ یہ دیکھ لو، اس کو بیچنا کہیں نہیں نہ کسی کو دینا ہے. یہ سامنے سبزی کی دکان ہے، اس سے کہو کتنے کا لوگے. اس نے کہا کوئی بینڈی تورائی لینی ہو تو لے جاؤ، باقی مجھے پتھر کی ضرورت نہیں. پھر ایک چرواہا بھیڑ بکریاں نکال رہا تھا، اس نے کہا یہ لے سکتے ہو، کہ بچہ کھیل سکتے ہیں اس سے، لیکن مجھے تو نہیں چاہیے. پھر اچانک اس کو بتا دیا گیا کہ تم صدر چلے جاؤ، وہ احسن جیمز منصور بیٹھتے ہیں، اور شیرٹن چلے جاؤ، وہ عبد الغنی بیٹھا ہوا ہے سلاوک جیولرز میں، ان کو دکھاؤ. ان کو جو دکھایا تو انہوں نے فوراً گھنٹی بجائی، کہا بھائی ٹھنڈی لسی لاؤ، بہترین قسم کے جوس لاؤ، اور کئی قسم کے احکامات نافذ کیے. کہا بڑا معزز مہمان آئے، اور ان کو کہا یہ چند دکانیں ہماری پاکستان کی ہے، کچھ فیکٹریاں ہیں، یہ تو دے ہی دیں گے، اور باقی امریکہ میں بھی کچھ کام ہوا ہے وہ بھی دے دیں گے. یہ بڑے ہیلے حوالے کر کے بھاگا. والد کو قصہ سنایا.
تو انہوں نے کہا یہ وہی پتھر ہے جو آپ نے سبزی والے کو دکھایا، یہ وہی پتھر ہے جو آپ نے چرواہے کو دکھایا، کہ یاد رکھنا علم اپنے میدان میں علم ہوگا، علم کبھی بھی بے قیمت نہیں ہوا ہے۔ میں پڑھتا تھا اور اپنے استاد محترم بہت میری عزت کرتے تھے، اللہ مغفرت فرمائے، ان کی قبر جنت کا باغ بنائے۔ وہ مجھے آگے کرتے تھے نماز میں، حالانکہ میں نہ حافظ تھا نہ قاری تھا نہ میرے پڑھنے کا اب کوئی ڈنگ ہے نہ اس وقت تھی، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈالا ہے۔ وہاں ایک معتبر خان تھا، اس نے استاذ کو کہا یہ صحابہ کا اور کا نہ دا ناکار خلق او دا غیر ضروری خلق رہا تھا مشران کوا ما ناموس ہو رہا تھا خپلا کوا کر زی یادولم کہ اس کو نہ آگے کوا۔ خان صاحب کی اہلیہ استاذ الاساتذہ مولانا فضل علی کی شاگرد تھی، انہوں نے وصیت کی تھی کہ 20 کنال زمین میرے استاذ کے بیٹے کو دے دی تھی، تو استاذ ان کا بھی خیال رکھتے تھے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جب جماعت کڑی ہو جاتی تو میں اندر آ جاتا تھا، کہ ان کے گھر میں پہلے آتا تو استاذ مجھے کہتے کہ آپ پڑھائے، اور خان صاحب کو برا لگتا تھا۔ زمانہ گزر گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ اس خان نے مجھے کہا کہ میں اسلام آباد میں ایک مشکل میں گیا، میں نے لال مسجد کے خطیب مولانا عبداللہ بلوچ سے کہا، اس نے کہا میری نہیں چلتی، آپ کے جہانگیرے کے مفتی ہے، گلشن اقبال میں پڑھاتے ہیں، مدرسہ اور مسجد ہے، محتسب اعلیٰ جمعہ ان کے پیچھے پڑھنے ہر جمعے کو جاتے ہیں، اور اس وقت جو وہ کہے وہی ہوتا ہے، اور پھر آپ کا نام لیا تو کہا ہم تو ہے لکھے پڑھے مگر رہتے جاہل ہو گئے۔ میں نے آج سے اتنے سال پہلے ایک بات کہی، وہ بھی تک آپ کو یاد ہے، سب سے پہلے تو وہ معاف کرے، اور میرے والد کا نام لیا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے اتنا ذلیل نہیں ہونا پڑتا۔ پھر اگر آپ مناسب سمجھے تو محتسب کے نام کوئی رقعہ دے دے۔ وہ بڑے اونچے خان تھے اور واقعی عزت کے شخص تھے۔ میں نے منصور سے پوچھا، انہوں نے کہا محتسب کا فون آیا ہے، مغرب یہیں پڑھیں گے اور کھانا ساتھ کھائیں گے، جہانگیرہ اسلام آباد سے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ مشکل حل کر لی، اللہ رب العالمین محتسب کو خالی خط سنایا، اس نے کہا بس خان صاحب کو کہے صبح 7 بجے پہنچ جائے اسلام آباد، 8 بجے دفتر لگتا ہے، اس کا کام اس سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ تو علم کی عزت، انما یتذکر اولو الالباب، اس کو سمجھ سکتے ہیں عقل والے۔ ٹھیک ہے، احمد بھی بڑا پیارا ہے، شعیب بھی بڑا گلعزار ہے، لیکن جو ناموس آپ کے حمید اور جنید نے اٹھایا یہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک اس کو سمجھ سکتے ہیں عقل والے۔ اور وہ بازگل جو پنجاب کا تھا اس کا شعر یاد رکھا کرو، گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، او عقل والے چل بسے بے شمور رہ گئے۔ کہتے ہیں علم حاصل ہوتا ہے رضا الہی کے لیے، لیکن حاصل ہونے کے بعد پھر دونوں جہانوں کی عزت ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب۔ یہاں کراچی میں ہمارے جہانگیرے کے ایک بڑے معتبر شخص تھے، وہ پہلے تھانے دار تھے، بعد میں LLB کر کے وکیل ہو گئے، اور بہت چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ وہ جہانگیرے کے کچھ لوگوں کے ساتھ مجھ سے ملنے یہاں احسن مسجد آئے، اور مجھے کہا یار تم تو سنا ہے اچھے اسٹوڈنٹ رہے ہو اسکول میں، تو آگے پڑھ لیتے کچھ لائف بن جاتی۔ میں نے کہا یہ چائے وائے چل رہی ہے، اس کے بعد میں اس کو دیکھوں گا۔ بعد میں اس سے کچھ بات چیت کی، وہ خفا ہو گئے۔ ہاں مولوی میں یہی کمال ہے، وہ کسی کی بات نہیں سمجھتے۔ قدرت کو یہ منظور تھا کہ ایک عدالت میں میری پیشی ہونے لگی، اس عدالت کے راستے میں یہ مجھے ملے کہ آپ بتاتے ہیں، یہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمارے ججوں کا بھی یہ خیال ہے
لیکن بڑی محنت کے بعد ہم ایسا ایک مقالہ لکھتے ہیں، فیصلہ لکھتے ہیں کہ چلو آج آپ کی شخصی ضمانت قبول کرتے ہیں۔ تو وہ دوسرے فرقے کے کلائنٹ نے شور مچایا، تو انہوں نے کہا اختیار نہیں ہے جج کو کیا؟ کہ چلو پھر حضرت کی آمد پر میں آج یہ کیس کو ان کے آدمی کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اور اس نے فیصلے لکھنے شروع کر دیا اور پیشکار کو کہا اس کو ٹھیک کر کے اندر لے آئے، اور چلا گیا چیمبر میں۔ وہاں سے گھنٹی بجائی، پیشکار گیا، پیشکار نے مجھے کہا آپ کو یاد کرنا۔ میں اندر گیا تو سفید ٹوپی سر پہ رکھا ہوا تھا، گلے ملا کر میں نے تو جمعہ آپ کے پیچھے پڑا ہے کل پرسوں، پتہ ہوتا تو وہی بات چیت ہو جاتی، آنے کی تکلیف ہی نہیں تھی۔ پھر مجھے کہا بس آج یہی کیس کافی ہے، چلیں گے آپ کو وہاں چھوڑ کے آؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، کہا یہ نہیں، یہ ادب ہے، ضروری ہے۔ وہ مجھے کہا کہ ہمارے ججوں کا علیحدہ راستہ ہے، وہاں ہماری گاڑیاں کھڑی ہوتی، وہیں سے چلتے ہیں۔ جب وہیں سے چلنے لگے تو میرا رشتہ دار جو تھا مولانا سہیل صاحب کا زیادہ قریبی عزیز تھا، وہ مجھے کہتے مادہ پارورتا ہوا ہے کا نا، جو مجھے کہہ رہا تھا کہ پڑھ لیتے لائف بن جاتی، میرے لیے کہو نا کہ میرا خیال رکھے۔ میں نے کہا جی یہ ہمارے بزرگ ہے خاندان کے اور گاؤں کے ہے، بہت عزت والے آدمی ہے، تھوڑا سا شیطان بھی ہے، کہ نہیں مہربان بھائی آپ جو بھی کہیں گے انشاءاللہ اوکے ہوگا، لائف بن جائے گی۔ انما یتذکر اولو الالباب، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں عقل والے، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان پورا کرتے ہیں۔ عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ عالم کہتے کس کو ہے؟ صرف اپنے آپ کو عالم کہنے والا وہ عالم بنتا ہے۔ ولا ينقضون المیثاق، اور عہد توڑیں گے نہیں۔ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے کہ ہم دیدہ دانستہ شریعت کے خلاف نہیں کریں گے۔ اتفاق سے ایک دفعہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے مجھے اپنے ہاں بخاری شریف کے ختم کے لیے یاد فرمایا۔ میں 2-3 ساتھیوں سمیت وہی تھا۔ مولانا کے بعض مسائل پر عمل دیکھ کر کے دنگ رہ گیا۔ مثلاً ایک موقع ایسا آیا کہ رات کے کھانے سے میں نے معذرت کی، تو حضرت نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے برتن اٹھا لو، مفتی صاحب تشریف لے جائے پھر دوبارہ لگا لو۔ تو میں نے ایسا ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا اتنے باریک جزیے پر بھی نظر ہے، یہ جزیہ صرف بخاری اطعمہ میں ہے اور کئی ذکر نہیں ہوا کہ جب تک دسترخوان پڑا ہوا وہ لوگ نہ اٹھے۔ تو مولانا نے کیا جواب دیا؟ وہ آب زر سے لکھنے کا یہ جواب واضح ہے کہ میں نہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن ہوں، نہ ممبر ہوں، نہ کبھی رہا نہ کبھی بنوں گا، لیکن جمعیت علماء اسلام اہل حق کی حقانیت اور ربانیت پر مشتمل جماعت ہے، اور یہ جماعت حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ الاسلام، ہمارے تمام اکابر بطل حریت شہر سرحد غلام غوث ہزاروی، حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی، اور فقیہ امت محمود الملت والدین حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کی امانت ہے۔ علماء حق کو اور اہل حق کو چاہیے جہاں ہو وہ عہدیدار ہو یا نہ ہو حق کی تائید کرے۔ میں بھی کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو اس پر مولانا نے ایک عجیب بات کہی، شاید ان کو یاد نہ ہو۔ انہوں نے کہا دیکھیں ہم صرف اور صرف مولوی ہیں، ویمنگ بستش ملیانی بلسنی اور پمولاتو فخر گو آفرین از خدائے بر پہ درے کہ از اومان ای چنی پہ سرے۔ اور بڑے باپ کا بڑا بیٹا بڑے کلام کے ساتھ آراستہ پیراستہ، ہم صرف اور صرف مولوی ہیں، ہمیں اپنے مولوی ہونے پر فخر و شکر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ جہان جانتا ہے کہ صدارتی الیکشن وہ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے کسی وقت بھی بہترین اور عمدہ اور اسلامی شرائع کے نفاذ کار میں پختہ کار وزیر اعظم بن سکتے ہیں اگر قسمتی عزتی ساتھ دے اور لوگوں میں کچھ اطمینان آ جائے۔ تو اہل عقل اور اہل علم وہ ہیں جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو،
ولا ينقضون المیثاق، اور توڑتے نہیں ہیں اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کو۔ اب علماء کرام ہیں، ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن بیٹے کالج اور اسکول پڑھے ہوئے ہیں، بیٹیاں تک پڑھ رہی ہیں، تو یہ کیسے کام چلے گا؟ یہ تو عہد پر نہیں رہے اور عہد شکن ہو گئے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ان یوصل، کہ وہ جوڑ دیا جائے۔ ہم تو جوڑ کر رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں یہ مت کہو کہ قرآن میں ہدایت نہیں، کلمہ کفر ہے۔ ہم تو جوڑ کے لیے کہتے ہیں تبلیغ کے نام پر زندقت و الحاد مت پھیلاؤ۔ یہ مت کہو کہ بدر، احد، خندق، حدیبیہ اور خلافت راشدہ میں ہمارے لیے کچھ نہیں۔ یہ بھی مت کہو کہ ہمیں یہود اور اسرائیل جانا پڑے گا، وہ تو مغضوب ہے۔ جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم۔ ان پر تو دو پیغمبروں کے زمانے میں ان کی زبان سے لعنت ہوئی، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر ہم سے کہتے ہیں کہ جی ایک زبردست جواب دے۔ جواب پہلے اس کو دینا ہے، اس کو پہلے لگام دے۔ دیکھو صحابہ کہتے تھے رائے نہ ہماری رعایت کرے کیونکہ بہت مشکل مسئلہ ہے، اور منافقین کہتے ہیں رائے نہ ہو ہمارے چرواہے بیوقوف۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم ہی رائنا کہنا چھوڑ دو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اہل دین اور اپنوں کی اصلاح ضروری ہے۔ پتہ نہیں کہ یہ خیال ان کو کس طرح ہے۔ اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں کہ حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ڈرتے ہیں حساب کے برے انجام سے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو جم کے رہتے ہیں اللہ کی رضا ڈھونڈنے میں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پابندی سے پڑھتے ہیں نماز، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، پوشیدہ یا کھل کر۔ کبھی تقاضا چپکے سے دینے کا ہوتا ہے، کبھی دکھانے کا ہوتا ہے، جیسے بھی فائدہ ہو اسلام کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے اور ان کو ہمارا نظام بھی معلوم ہے اور پاکستان کا موسم بھی معلوم ہے، تو ان کو بھرپور تعاون جامعہ عربیہ احسن العلوم اور ان کے تمام فروع کا کرنا چاہیے، تعمیرات میں بھی اور تعلیمات میں بھی۔ یقیناً جہاں اتنا بڑا لاک ڈاؤن ہو اور اتنی دیر تک تجار اور مالی بحران موجود ہو، وہاں پریشانی پیش آتی ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد کر کے ہماری پریشانی سے ہمیں نکالنے کی توفیق دی ہے، وہ اس موقع کو غنیمت جانے، شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوق نظر نہ ہو۔ اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی ڈھونڈنے میں، یعنی برقرار رہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پابندی سے پڑھتے ہیں نماز، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، چھپا کر اور دکھا کر۔ علماء نے لکھا ہے فرائض جو ہے نا وہ تو کھل کر بھی دے سکتے ہیں، لیکن نوافل جو ہے تطوعات وہ پوشیدہ ہو تو اچھا ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور ہٹاتے ہیں بہترین طریقے سے بری بات کو بھی۔ جانان دی بدکڑی زبخکڑما، خدای بد بدو سزا خپلا ورکوینا۔ جانان دی بدکڑی زبخکڑما،
بل بد بہیر شی زما خبے جڑوینا. دوست برا کرے میں اس کے جواب میں بھی اچھا کروں گا. وہ اپنی برائی بھول جائے گا، میری نیکیاں یاد کر کے روتا رہے گا. یہ کمال ہے اہل حق کا. اور ہٹاتے ہیں بہترین طریقے سے بری بات کو بھی. اوہو، کیونکہ عوام کے ساتھ جب نظام زندگی ہو تو وہ کبھی ایسا سوال کریں گے جو آپ کے دل و دماغ سے برتر ہوگا یا آپ کی شان کے لائق نہیں ہوگا، تو آپ سوال کے پیچھے نہ جائیں، سوال کو بھی درست کرے اور آداب سکھائے. اولئک لہم عقبی الدار، یہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا انجام ہے. وہ کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کی جنتیں. یدخلونہا، یہ داخل ہوں گے اس میں. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو صحیح رہے ہو ان کے بڑے، ان کی بیویاں، ان کے پترے. سارے خاندان کو صلاحیت و توحید و سنت کے شرط پر داخلہ جنت نصیب ہوگا. اللہ ہمیں تمام تلاميذ کو، اصحاب نسبت کو، چار دانگ عالم میں تفسیر سننے والوں کو، ان کے آل و اولاد کو، جن کو وہ چاہے ان کو اپنے خاص فضل و احسان سے جنت نصیب فرمائے. وے پویڑیا فضل میں او بخے غفارا، یم جوشی علی حیدر ڈک لقہارا. دگا سے میں او بخفتا ہے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے. اس موسم میں تفسیر کا رش ہوتا تھا. 3000 3500 تک طلباء تفسیر میں اکٹھے ہوئے. آج ہم آن لائن درس دیتے ہیں. عزیزم جنید اور ان کے رفقا کا کہنا ہے کہ اس کا فائدہ بھی کچھ کم نہیں ہے. شکر ہے کہ کائنات کے وہ افراد جن کو یہ درس نصیب ہو رہا ہے، وبائی بلا کی وجہ سے ان کے اوقات کچھ خفگان کے تھے اور پریشان کن تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ان کو بھی اطمینان، سکون دیا. امید ہے کہ بہت جلد قرآن پورا ہونے سے پہلے یہ بلا اور وبا عالم سے ختم ہو چکی ہوگی. اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے. سلام علیکم، سلام ہو تم پر، بما صبرتم، وہ جو تم نے جم کے رہے ہو حق پر. فنعم عقبی الدار، پس مبارک ہو تمہارا آخرت کا گھر. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو پختہ ہونے کے بعد. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا. ویفسدون فی الارض، اور فساد مچاتے ہیں ملکوں میں. اولئک لہم اللعنہ، ان لوگوں پر لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کا انجام تباہ و برباد ہے. اللہ محفوظ فرمائے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے، کھول کر یا تنگ کر کے، جس طرح اللہ کی حکمت ایزدی متقاضی ہے. وَيَقْطَعُونَ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر چند روزہ. دنیا کیا چیز ہے؟ حال دنیا را بپرسی دم از یک فرزانہ، گفت ای خوابیست یا بادیست یا افسانہ. میں نے عقل مند سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ اس نے کہا خواب ہے، افسانہ ہے، اڑتی ہوئی ہوا ہے، اور کیا ہے. حال دنیا را بپرسی دم از یک فرزانہ، گفت ای خوابیست یا بادیست یا افسانہ. اللہ اللہ. تو جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا،
چند گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. اللہ وہاں کی خوشیاں اور یہاں کی نعمت و عافیت عطا فرمائے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں کافر لوگ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ کیوں نہیں اتاری جاتی ان پر نشانی رب کے ہاں. وہ کتنی نشانی آئی ہے یہ پاگل دیکھو ذرا. قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. آپ فرمائیے بے شک اللہ بہکاتا ہے جس کو چاہے اور استقامت دیتا ہے جو اس کی طرف رغبت کرتا ہو. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ اور مطمئن ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو اللہ کے یاد سے آباد ہوتے ہیں دل. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کے یاد کرنے سے. اللہ اللہ ذکر وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ قرآن ذکر ہے. ذکر الرسول پیغمبر کی سنت اور حدیث اور فقہ ذکر ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ علم ذکر ہے. تو مجلس علم سب سے فائق ہے. مجلس فقہ مجلس قرآن. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور مطمئن ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے. امام غزالی نے لکھا ہے اگر ملوک و سلاطین کو پتہ چلا کہ ہمیں دین میں کتنی راحت و آرام ملتا ہے وہ لاؤ لشکر لا کے ہم سے چھیننے کی کوشش کریں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو اللہ کے یاد کرنے سے دلوں کو آرام ملتا ہے اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ 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 ایچ شیرین است نام او شیر و شکر می شود جانم تمام. اللہ اللہ ہے تو یہ جہان ہے یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے. ذکر کر ذکر خدا اور ہے تذکیر بس جس کلام حق ہے ہر بات میں تقریر بس. اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور مطمئن ہیں ان کے دل خدا کی یاد سے ہمارے درس ہمارے بیان ہماری تعلیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو اللہ کی یاد سے آرام ملتا ہے دلوں کو. جس طرح ایک ہارٹ سرجن ہارٹ فزیشین وہ قوت ادویہ سے دل کو سہارا دلاتا ہے. کبھی سٹینڈ ڈالتا ہے کبھی بائی پاس کرتا ہے کبھی قیمتی بیش بہا ادویہ احتیاط بتاتے ہیں. اسی طرح اللہ اللہ کرنے سے بھی دل کو سلامتی ملتی ہے. حدیث میں ہے الا ان هذه القلوب لتصدع. ان دلوں کو زنگ چڑھتی ہے. وَإِنَّ جِلَاءَهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. جب تک لا الہ الا اللہ ہے آسمان و زمین رہیں گے. اللہ اللہ زمین و آسمان و عرش و کرسی ہوئے سرمست پی کر جام اللہ. بہائے خون اگر تو عاشقوں کا تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ. ایمان والے مطمئن ہیں ان کے دل خدا کی یاد سے. یاد رکھو خدائی یاد سے ہی دلوں کو قوت نصیب ہوتی ہے. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک شریعت کے مطابق. طوبی لہم مبارک ہے ان کے لیے وحسن مآب اور بہترین ٹھکانہ ہے. حضرت جابر کی ایک حدیث کئی مفسرین نے نقل کی ہے کہ طوبہ ایک درخت ہے جنت میں اور اس کی شاخیں تمام جنت میں نظر آتی ہیں. مولانا محمد قاسم نانوتوی کو سفر حج میں
سمندری جہاز میں کوئی عربی عالم ملے تھے جو شاہ ولی اللہ کو جانتے تھے، اور حضرت نانوتوی کو کہا کہ شاہ ولی اللہ کی حیثیت شجر طوبہ کی ہے، جہاں علم ہوگا و حدیث ہوگی و قرآن ہوگا وہاں شاہ صاحب کا خاندان، ان کے مکرمات موجود ہوں گے۔ کذالک ارسلناک فی امت، اس طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک امت میں۔ یہ امت قیامت تک ہے، یہ جن بھی ہے انس بھی ہے، فرشی بھی ہے، عرشی بھی ہے، شرقی بھی ہے، غربی بھی ہے، عربی بھی ہے، عجمی بھی ہے۔ قد خلت من قبلها ان سے پہلے بھی امتیں گزری ہے، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ پڑھیں ان کو وہ جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کو۔ قرآن پاک وحی ہے، احادیث بھی صحیح قول کے مطابق وحی ہے۔ وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ مانتے نہیں اللہ رحمان کو۔ قل هو ربی، آپ فرمائیے وہی میرے رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود مگر وہی لائق عبادت، علیہ توکل، تو اس پر میرا بھروسہ ہے، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میری توبہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر قرآن کے ذریعے چلنے لگے پہاڑ۔ قرآن میں یہ کمال ہے کہ آیات پڑھ کر پہاڑ کو کہ روانہ ہو جا، وہ روانہ ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ جو سیدھے ہوئے ہیں وہ پہاڑ سے سخت ہیں۔ او قطعت بہ الارض، یا کٹ جائے اس کے ذریعے زمین، او کلم بہ الموتى، یا باتیں کرے اس کے ذریعے مردے، یہ سب قرآن میں ہے۔ بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کا اختیار سارا ہے۔ افلم یأس الذین آمنوا، کیا مایوس نہیں ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، لہدی الناس جمیعا، تو ہدایت دے سب لوگوں کو۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعہ، اور مسلسل رہیں گے کافر لوگ ان کے کرتوت کی وجہ سے کڑکڑانے والی، یعنی ان کے دروازے اور ان کے مکانات عذاب سے، خدا کے بونچالوں سے روز بجیں گے۔ او تحلوا قریبا من دارہم، یا عذاب آئے نزدیک ان کے گھروں کہ یا اللہ اس عذاب کو دور فرما، ہمارے گھروں سے بھی اور ہمارے ملک سے بھی، ہمارے شہر سے بھی، ہمارے بھائیوں سے بھی، یا اللہ پورے عالم سے اس وبا کو جلدی ختم فرما۔ حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے خدائی وعدہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے عہد و پیمان کا۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً استہزاء کیا گیا پیغمبروں کا آپ سے پہلے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جو کافر تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر آن پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کیسے رہا ان کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک تو مہلت دیتا ہے۔ حلم حق باتو مواسا کند، چوز حد بگذر کنی رسوا کند۔ اللہ کا صفت حلم ایک حد تک آپ کو برداشت کرے گی، جب اس حد سے بڑھ گئے پھر ایسا پکڑ لے گا کہ کوئی چھوڑا نہیں سکے گا۔ حلم حق باتو مواسا کند، چوز حد بگذر کنی رسوا کند۔ او تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر خدا۔ یقیناً استہزاء کیا گیا بہت سارے پیغمبروں کا آپ سے پہلے، بس ہم نے مہلت دی کافروں کو، پھر پکڑا ان کو، کیسے رہا ان کی پکڑ دکڑ۔ افمن هو قائم علی کل نفس، آیا وہ اللہ جو موجود ہے ہر انسان پر، بما کسبت، جو یہ کماتا ہے۔ اللہ ہر جگہ اپنی قدرت اور علم کے ساتھ ہے۔ وجعلوا للہ شرکاء، اور یہ بناتے اللہ کے لیے بھی شریک۔ قل سموہم، آپ فرماؤ نام لو ذرا ان کے۔ آپ کے کہنے سے کوئی داتا بنتا ہے، آپ کے کہنے سے کوئی سرکار بنتا ہے، آپ کے کہنے سے کوئی مشکل کشا و حاجت روا بنتا ہے۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا تم خدا کو بتانا چاہتے ہو جن کو وہ جانتا بھی نہیں کہ یہ ہے کون، کدھر سے آئے۔ ام بظاہر من القول، یا سرسری باتیں ہیں تمہاری۔ یہ تبلیغی معاند اور منحرف بھی
جب کبھی میں نے اس سے بات کی تو کہا ہمارا تو وہ سطحی سا علم ہے تبلیغی، اور بس آپ ناراض ہوئے اس پر تو آج کے بعد نہیں کہوں گا. لیکن جب میں نے غور کیا تو یہ ان کے واردات کا طریقہ ہے. اس طرح علماء کی توجہ اپنے سے ہٹا دیتے ہیں، باقی پرنا لوتے اسی. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ خوبصورت دکھایا کافروں کو ان کی سازشیں. وصدوا عن السبیل، اور یہ رک گئے اللہ کے راستے سے. ومن یضلل اللہ، اور جس کو بہراہ کرے اللہ، فما لہ من ہاد، نہیں ہوگا ان کو کوئی ہدایت دینے والا. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ایسا کیوں ہے؟ بھائی یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. اللہ فرماتے میں نے گمراہ کیا، تم سمجھا دو ذرا اس کو. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ایسوں کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں. والعذاب الآخرت اشق، اور آخرت کا عذاب تو اور ہی بدتر ہے، بہت زیادہ سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے بچانے والا. وقایقی، قیاقو. مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے. تجری من تحتہا الانہار، بہے گی اس کے نیچے نہریں. اکلھا دائم، اس کے پھل ہمیشہ کے. وظلھا، اور چھاؤ بھی. کہتے ہیں درخت کا چھاؤ ایسا ہے کہ 100 سال تیز رفتار گھوڑا دوڑے گا ختم نہیں ہوگا. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام پرہیزگاروں کا ہے. وعقبی الکافرین النار، اور انجام کافروں کا جہنم میں. اللہ حفاظت فرمائے. والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم دے چکے ہیں کتاب. یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں وہ جو اتارا جاتا ہے آپ کو. ومن الاحزاب من ینکر بعضا، انہی گروہوں میں سے بعض انکارتے بعض چیزوں کا. قل انما امرت ان اعبد اللہ، آپ فرمائیے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں عبادت صرف اللہ کی کروں. ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں. کیونکہ صورت ختم ہو رہی ہے اس لیے اصل مقصود کا کلام شروع ہو گیا. الیہ ادعو، اس کی طرف پکارتا ہوں. وإلیہ مآب، اسی کی طرف میرا واپسی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا